اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ضلع چکوال تحصیل تلگنگ کا چھوٹا سا گاؤں سرحالی، جس کی آبادی بہت تھوڑی سی ہے اور یہاں پر عاشقان رسول کا جو جذبہ ہے وہ میں آپ کو آج دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک شاندار جلوس نکالا جاتا ہے اور بہت ہی وسیع لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس میں تمام چھوٹے بڑے بہت ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ، چھوٹے بچے، جوان، سب لوگ بہت جوش و خروش کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ جلوس جو ہے وہ گاؤں کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا اب ایک گھر میں تھوڑی دیر رکا ہے، یہاں پر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ جلوس صبح سویرے مرکزی جامع مسجد سے شروع ہوتا ہے اور گاؤں کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا لنگر ہال پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب جا کر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ تو راستے میں مختلف جگہ پر جو ہیں چھوٹے بچے وہ نعت خوانی کرتے ہیں اور علماء اکرام، مقامی علماء اکرام اور مہمان علماء اکرام جگہ جگہ خطاب کرتے ہیں۔ راستے میں لوگ نظر نیاز کا انتظام کرتے ہیں، کوئی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، یعنی تمام عاشقان مصطفیٰ کا جذبہ بہت دیدنی ہوتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ بہت عرصے سے ان کی ایک روایت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہر مسلمان کا ویسے بھی ایک بہت ہی جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں اور فرانس میں جس طرح کے حالات پیش آئے ہیں اور عالمی میڈیا یہود و نصارہ کی جو سازشیں چل رہی ہیں، تو اس حساب سے اس طرح کے جلوس اور اس طرح کے اہتمام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان یا اظہار کا محتاج نہیں ہے۔ پھول کی نزاکت اور خوشبو کے لیے بھلا کون سا لفظ مناسب ہوگا؟ چاندنی کی ٹھنڈک کو کون سے الفاظ بیان کر سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کو بھی الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس ایک کیفیت ہے جو صرف دل والوں کے حصے میں آتی ہے۔ جب محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو 14 صدیاں بعد بھی بغیر دیکھے ایمان لانے والے وہ خوش نصیب جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بشارت دے گئے تھے، ایک بے خودی کے عالم میں باہر نکل آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور دیکھنے والے اسے جلوس میلاد کا نام دیتے ہیں۔ میلاد منانا صرف جلوس نکالنے، جھنڈیاں لگانے یا چراغاں کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ پاک ذات جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر ہم امتیوں کے لیے دعائیں کی ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی ہیں، یا صرف ایک رواج کے طور پر ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو میلاد منا لیا اور محرم کا مہینہ آئے تو شہدائے کربلا کو یاد کر لیا اور اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے؟ کیا اتنا کافی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ کرام اور شہدائے کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے اور ہمارا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلاموں میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب جی ہمارا جلوس جو ہے یہ یہاں قبرستان میں پہنچ چکا ہے۔ یہ گاؤں کا قدیم قبرستان ہے اور یہاں پر ہر دفعہ جلوس آ کر رکتا ہے اور یہاں پر تھوڑی دیر نعت خوانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد علماء اکرام خطاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تمام قبرستان والوں کے لیے مشترکہ طور پر یہاں دعا کی جاتی ہے اور یہاں سے گزر کر یہ جلوس جو ہے یہ آگے جائے گا لنگر ہال پر۔ تو تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں اور ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور جی یہ ہے ہمارا لنگر ہال
یہاں پر الحمدللہ بہت وسیع لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 2000 سے 2500 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ چونکہ زیادہ علاقہ زرعی علاقہ ہے اور مال مویشی لوگ رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک منت کی نیت سے مال مویشی جہاں پر دیتے ہیں۔ تو اس سال بھی الحمدللہ 10 گائے تھیں، ایک بھینس تھی، اور اس طرح بکرے اور دمبے بھی کافی تعداد میں تھے۔ بکروں اور دمبوں کا گوشت جو ہے وہ تقریباً 100 کلو بنا تھا، اور باقی جو ہے وہ بڑے جانور ذبح کیے گئے۔ تو ٹوٹل جو ہے تقریباً 80 دیگ بنی ہیں اور 80 دیگ گوشت پک رہا ہے۔ پہلے ہمیشہ جہاں پر چاول کا انتظام ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ عوام نے فرمائش کی کہ بھئی چاول کی بجائے روٹی کا نظام کیا جائے، تو اس بار جو ہے وہ فرسٹ ٹائم روٹی کا نظام کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ بہت وسیع مقدار میں آٹا اور گوشت لوگ دیتے ہیں لنگر میں، اور جو لوگ باقی لوگ جو ہیں وہ پیسے جمع کراتے ہیں نقدی کی صورت میں۔ کوئی لکڑیاں لے آتا ہے، کوئی خود آ کر یہاں پر کام کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ برتن دھونے میں مصروف ہیں۔ تو یہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ پورا گاؤں انتظامیہ میں مصروف ہوتا ہے، یعنی ہر بندہ جو وہ میزبان ہوتا ہے یہاں پر، اور تقریباً تحصیل لیول پر جو ہیں وہ لوگ آ کر یہاں پر وسیع لنگر کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو منظر دکھاتا ہوں، یہاں پر الحمدللہ چھوٹے بڑے جو ہیں، بچے بوڑھے سب لنگر میں مصروف ہیں، اور یہاں پر صبح 9 ساڑھے 9 بجے جو ہے وہ لنگر شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 2 ڈھائی بجے تک، یعنی جمعہ کے ٹائم تک جو ہے وہ لگاتار رش رہتا ہے، اور جو لوگ آتے رہتے ہیں وہ بس کھا کر جاتے رہتے ہیں۔ 30 سے 35 من گوشت پہلے بنانا اور پھر اس کو پکانا، اور پھر اتنے لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلانا، ایک نظم و ضبط برقرار رکھنا، یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ کوشش ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو اور یہاں پر خرچہ کرنے والے لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کا ولاگ جی میرا یہی تھا۔ تو یہ ہمارے گاؤں کا ایک خاص ایونٹ ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی اگر یوٹیوب پر رہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اور آخر میں آپ دوستوں سے پھر وہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کومنٹس کا جواب دے سکوں، اور میرے چینل کے ساتھ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، تو جو دوست رابطہ کرنا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میری کوکنگ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور میں لوکل دیسی جو ولیج لائف ہے اس کو بہتر طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔